بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے پروگرام ویکینڈ افیئر ود عمران ذاکر میں آج اپنے گیسٹ فرقان حمید صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، جو کہ ترکیہ میں کے صدر طیب اردگان صاحب کے مترجم ہیں اور ون آف دا سینئر موسٹ پاکستانی ہیں جو ترکیہ میں رہائش پذیر ہیں، اور پاک ترکیہ تعلقات کو اہم بنانے کے لیے اور مزید افیکٹو بنانے کے لیے بے حد خدمات انجام دے رہے ہیں. تو میں کسی تعریف کے فرقان حمید صاحب جو ہے محتاج نہیں ہیں ماشاءاللہ سے. اس کے علاوہ یہ TRT ورلڈ کی اردو سروس کے بھی ہیڈ ہیں اور پاکستانی صحافت میں ان کا ایک بڑا نام بھی ہے. اپنا بھی کالم لکھتے ہیں، اپنا بھی ان کا پروڈکشنز اور بے شمار صحافتی خدمات ہیں فرقان حمید صاحب کی. تو میں آپ کو اور اپنے ناظرین کو اب فرقان حمید صاحب سے گزارش کروں گا کہ جناب وہ ذرا کچھ کہیں، اور ان کا نہایت ملتمس ہوں کہ جناب آج ہی ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، ہمارے پروگرام کے اندر شامل ہوئے ہیں. تو چلیے فرقان حمید صاحب یہ بتائیں کہ ترکی میں آپ 30 سال سے زائد عرصہ گزار چکے ہیں تقریباً. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہاں کا کس طرح کا آپ کے کیا تاثرات ہیں ترکی کے بارے میں، ترکی کی عوام کے بارے میں، اور پاکستانیوں سے کیا محبت ہے ترکی کی عوام کی، اس بارے میں بتائیں. کیا ان کے جذبات ہیں پاکستانیوں کے لیے، یہ ذرا کچھ بتائیں. اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں، ترکی دنیا میں واحد ملک ہے، یہ باقی ممالک بھی ہوگی، جہاں پاکستانیوں کی بہت عزت ہے. یعنی کسی اور ملک میں ایسی عزت ہے کسی ایک ملک میں جو اس کا وجہ یہ ہے کہ ترکی اور پاکستان کے حکومتوں کے درمیان تو تعلقات ہوتے ہی ہوتے ہیں. چائنا کے ساتھ ہے، سعودیہ کے ساتھ، سب کے ساتھ تعلقات ہیں. لیکن یہ تعلقات جو ہیں یہ عوام کی سطح پر تعلقات ہیں. عوام کے ایک دوسرے کی ترجمانی کرتے ہیں. ترک عوام پاکستانیوں کو چاہتے ہیں اور پاکستانی عوام ترکوں کو چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ تعلقات جو ہے گہرائی میں چھائے ہوئے، گہرائی تک پہنچے ہوئے عوام کی سطح پر تعلقات ہیں. اور اس لیے یہ پاکستان میں جو بھی حکومت تبدیل آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، ترکی میں کوئی بھی حکومت تبدیل آ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ تعلقات عوام کی سطح پر ہونے کی وجہ سے یہ تعلقات وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا اردو زبان کا جو لفظ ہے یہ ایکچولی سلطان محمود غزنوی نے جب وہاں سے سومناتھ سے حملے شروع کیے تھے، ان کی فوج کے ساتھ جو بھی لشکر آیا تھا، وہ لشکر جو ہے کیونکہ مختلف زبانیں بولا کرتا تھا، وہ ساری مکس ایک دوسرے سے ہو گئی تھی، تو وہ اردو کہلانا شروع کر دیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترکی میں اردو جو ہے، اردو کا مطلب ہی فوج ہوتا ہے. جب آرم فورسز کا نام لیا جاتا ہے تو وہاں پہ اردو یعنی تلفظ چینج ہو گیا. فوج کا مطلب یہی ہے کہ اردو ہے. تو پاکستان کی جو زبان ہے، قومی زبان ہے اردو، وہیں سے نکالی گئی ہے، وہیں سے یہ لفظ لیا گیا ہے. تعلقات آپ کو پتہ چل جاتا ہے اس سے کہ کتنے گہرے تعلقات ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ تعلقات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ تعلقات کیونکہ تجارتی لحاظ سے اتنی جو ہے وہ گہرائی نہیں رکھتے جتنے کہ سیاسی لحاظ سے عوام کی سطح پر ہے. اب $1 بلین کے قریب یہ تجارتی معاشی تعلقات پہنچ چکے ہیں، لیکن ہمیں توقع ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا جائے گا. سر آپ نے بھی ایک بات کہی کہ گہرے تجارتی تعلقات نہیں ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہے کہ گہرے تجارتی تعلقات، حالانکہ اتنے ہم ایک دوسرے کے قریب ہیں، ایک دوسرے کو ہر ایشو میں سپورٹ کرتے ہیں، لیکن گہرے تجارتی تعلقات کیوں نہیں قائم ہو سکتے؟ نہیں، ایکچولی دیکھ وہی میں بتا رہا ہوں، پچھلے 75 سالوں کے درمیان 76 سال ہو گئے پاکستان ترکی کے سفارتی تعلقات کی یہ سالگرہ بھی منائی جا رہی ہے. کیونکہ دیکھا جائے ترکی اور پاکستان ایک ہی قسم کی چیزیں جو ہیں وہ پروڈیوس کرتے ہیں، اور اس لیے ایک دوسرے کے کرنے کی وجہ سے پھر جو ہے ہمارا ترکی کے ساتھ جو ہے تجارتی لحاظ سے اتنا انٹریکشن نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سینٹرل ایشین کی حکومتیں جو ہیں، ریاستیں ہیں، ابھی معارض وجود میں آئی ہیں، 90 میں آئی تھیں، اس کے باوجود ان کا جو تجارتی حجم جو ہے وہ 3-4 بلین سے بڑھ چکا ہے، جبکہ ہمارا ابھی تک وہ کم ہے. اس کو یہ حکومتوں کی سطح پر اس کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے. کئی ایک چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان ابھی تک جو ہے ترکی کو نہیں بھیج سکا، اور ترکی اب پاکستان کو نہیں بھیج سکا. ہاں البتہ ترکی کے ساتھ یہ ہوا کہ ڈیفنس پروڈکشن میں ہمارے تعلقات جو ہے تجارتی لحاظ سے اس سطح پر پہنچ رہے ہیں کہ یہ بڑھتے چلے جائیں گے. بہت اچھے ہیں، اور ترکی نے پاکستان کی بہت مدد کی ہے، خاص طور سے پاک فضائیہ کے. جب F-16 کے پرزوں کا معاملہ آیا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ترکی نے
ہماری مدد کی تھی، ورنہ ہمارے F-16 گراؤنڈز ہو جاتے کہ جس وقت ہم کو اس کے پارٹس جو ہیں وہ USA سے نہیں مل رہے تھے. بالکل صحیح. ایکچولی وجہ یہ ہے، آپ کو بتا دوں، میں یہی بتا رہا تھا کہ ہمارے تعلقات زبردست قسم کے. آپ نے دیکھا ترکی کے قیام، یعنی جدید جمہوریہ ترکی جب قائم ہوتا ہے 1923 میں، اس وقت اگر کسی نے مدد کی تھی کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ برصغیر کے مسلمانوں نے، جس کو آج تک یہ لوگ نہیں بھول سکے، وہ تعلقات آج بھی قائم ہیں. ان کو احساس ہے کہ ہم لوگوں نے جب ساری دنیا ان کا پیچھا چھوڑ چکی تھی، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، صرف برصغیر کے مسلمان خواتین نے اپنے زیورات تک بیچ دیے تھے، اپنا سب کچھ بیچ دیا تھا صرف ترکیے کے لیے، کیونکہ ترکیے کے بارے میں کسی کے پاس بڑی محبت تھی. اور پھر آپ کو یاد ہوگا ترکیے کے باقی ممالک کے ساتھ تعلقات تو ہیں، لیکن جب سائپرس کی جنگ شروع ہوئی تھی 74 کی بات کر رہا ہوں، تو ترکیے کو پھر سب دنیا نے اکیلا چھوڑ دیا تھا، بین لگا دی. ترکیے کو اسلحہ کہیں سے بھی نہیں ملتا. یہ پاکستان واحد ملک تھا جس نے ترکیے کو اسلحہ جو ہے فراہم کیا تھا، اور اپنے جنگی طیارے جو ہے وہ بھجوائے تھے، کسی اور ملک نے نہیں بھجوائے تھے. یہ ان کے دلوں میں آج بھی محسوس ہوتا. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی 70 سے وہ چلی آ رہی دہشت گردی کا سلسلہ. ہمارے ہاں تو تقریباً یہ طالبان کے بعد سے سلسلہ رشیا کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن وہاں پہلے سے سلسلہ جاری تھا. اور ان کی جو ہے اسلحے کے لحاظ سے اتنے طاقتور نہیں تھے، اتنے مضبوط نہیں تھی. پاکستان زیادہ مضبوط تھا. پاکستان زیادہ مضبوط ہونے کی وجہ سے باقی کیونکہ ممالک نیٹو کا رکن ہے ترکی، آپ کو پتہ ہوگا نیٹو کا رکن ہونے کی وجہ سے عرب جتنے بھی مغربی ممالک ہیں اور نیٹو کے رکن ممالک ہیں، انہوں نے ترکی پر اسلحے کی پابندی لگا دی، جس کی وجہ سے ترکی کو بڑا مشکل ہو رہا تھا کہ دہشت گردی پر قابو کیسے پایا جائے. پھر پاکستان نے دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے جو اسلحہ وغیرہ آپ کی واہ آرڈیننس فیکٹری ہے، اس نے بڑا کام اس سلسلے میں کیا. اور لوگ ابھی بھی جو ہے وہ یاد کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان نے ہماری، یعنی جسے کہتے ہیں کہ ہر مشکل وقت میں پاکستانیوں نے ترکوں کی بہت مدد کی ہے. اسی وجہ سے تعلق ترکوں کے دلوں میں پاکستانی چھائے ہوا. میں یہی چاہتا ہوں کہ پاکستانی چھائے رہیں. پاکستان ہمیشہ ترکوں کے دلوں پہ ہونا چاہیے. یہ تھوڑا بہت کبھی کبھی تعلقات میں نرمی اور وہ ہو جاتی ہے، لیکن اس کو میں چاہتا ہوں کہ مزید جو ہے فروغ پاتے رہے. جی اب آپ نے کہا کہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بعض دفعہ ثقافتی وفد آتے ہیں جاتے ہیں، طالب علموں کا تبادلہ ہوتا ہے، تو اس طرح کی بھی کچھ ایکٹیویٹیز کون سی ہیں جو جن سے تعلقات مزید مستحکم ہوں؟ ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ایکچولی دیکھا جائے کووڈ کے بعد سے کوئی ایسے ثقافتی جو طائفے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے ایکسچینج ابھی تک نہیں ہو سکے، بلکہ میری کوشش ہے، میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ وہاں پہ اس دفعہ جو ہے کلچر شو کا اہتمام کیا جائے. میں نے کئی ٹی وی چینل سے بات بھی کی ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ ہمیں ٹکٹس اور اسپانسرشپ کا بندوبست کر دیں، ہم وہاں باقی سارا ہمارے ذمہ ہوگا. دیکھیں اس سلسلے میں کام جاری ہے. میں بات کروں گا جو بھی اعلیٰ حکام ہیں اسلام آباد سے اور ترکی کے سفیر سے بھی تعلقات میرے بڑے اچھے ہیں، وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ان سے بھی اس سلسلے میں بات کروں گا کہ کیسے اس کو جو ثقافتی جو کلچرل شو ہے پاکستان کا وہ وہاں پر دکھایا جائے. اور بس ویسے ترکی والے تو کرتے رہتے ہیں، لیکن پاکستان کا طویل عرصے سے اتنے بڑے پیمانے پر شو نہیں ہوا جو کہ ہونا چاہیے. کووڈ سے پہلے ہمیشہ ہوتے رہے، کافی عرصے سے نہیں، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ثقافت کو اجاگر کرتے ہیں. یہ شو جو ہے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. عوام جب دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ ہے ثقافت زبان کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. ثقافت ایکچولی ثقافت کسی ملک کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے. وہ ثقافت جب اجاگر کریں گے، سب کو بتائیں گے، 2-3 شہروں میں اگر شو ہوگا تو ظاہر ہے پھر آپ کی ثقافت اجاگر ہوتی رہے گی، ملک کے بارے میں لوگوں کو اطلاعات ملتی رہیں گی، ملک کی محبت جو ہے بڑھتی رہے گی. جی بالکل. تو اب یہ کب تک فائنلائز یا امپلیمنٹیشن فیز میں کب تک یہ چیزیں، کتنا عرصہ لگے گا اس کو؟ دیکھیے ابھی تو میں کیوں وہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، وہاں پہ اب 31 مارچ کو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، اور بلدیاتی انتخابات ترکی میں بڑی اہمیت کے حامل. پاکستان میں بلدیاتی انتخابات ڈیموکریسی کی بنیاد ہوتے ہیں، بلدیاتی نظام ڈیموکریسی کا بنیاد ہے. بالکل صحیح. دیکھیں آپ ہمارے ملک میں جو ہے صحیح طور پہ بلدیاتی نظام رائج نہیں ہو سکا. کتنی اہمیت کے حامل ہے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ دیکھیں وہاں پہ کئی منسٹرز نے استعفے دے کے میئرشپ کے لیے الیکشن لڑے، کیونکہ میئرشپ میں اختیارات وزیر سے زیادہ ہوتے ہیں. وہ اس شہر کا جسے کہتے ہیں کہ آل ان آل سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ڈیسیجن، ٹیکس جمع کرنا، ہر طرح اپنے ملک اپنے شہر کو سجانا، اپنے شہر کا خیال رکھنا. اس لیے وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنی جلدی شہروں کے درمیان کتنی جلدی ترقی ہو رہی ہے. پاکستان میں نے دیکھا کہ حالات بہت ہی برے ہیں. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ بلدیاتی ادارے یہاں پہ بلدیاتی ادارے مضبوط ہوں گے کہ ملک جو کہ پہلا سٹیپ بلدیاتی جو بنیاد وہ کہتے ہیں وہ یہی ہے. بالکل صحیح فرمایا. اور اس کے بعد ہی باقی ادارے آتے ہیں. اگر سیاست دانوں کا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے بلدیاتی
نظام جہاں سے تربیت حاصل کرتے اور آگے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی اگر ہمارے بلدیاتی ادارے جو ہیں بس ہوا میں, مجھے تو بلدیاتی ادارے کراچی میں تو مجھے نظر نہیں آیا کہ بلدیات کچھ ہے, کیونکہ اتنا وہ کراچی جو روشنیوں کا شہر کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا, دنیا میں چھایا ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ 70s کی جو ہے کراچی جو ہے دنیا کے گنے چنے شہروں میں تھے. ٹورسٹ یہاں پہ آیا کرتے. اور کہاں آپ ٹورسٹ کیسے آئیں گے؟ آپ نے بلدیہ نام کی کوئی چیز یہاں پہ موجود نہیں ہے. سب سے پہلے اگر حکومت کو, میں صرف حکومت سے آپ بلدیاتی اداروں کو ایک دفعہ خود مختار بنا دیں, ان کو اختیارات دے دیں, تو آپ دیکھیں کیسے شہر جو ہے ترقی کرتے ہیں. آپس میں وہ ان کا کمپٹیشن ہوگا. کراچی ہے تو لاہور ہوگا, لاہور ہے تو اسلام آباد ہوگا, کہ دیکھیں ہم نے یہ کیا تو آپ نے کیا کہ اتنے خرچے. یہ چیزیں مشرف صاحب کے زمانے میں یہ ہوا تھا. جب مشرف صاحب آئے تھے تو انہوں نے دو تین ایک اچھے کام کیے تھے. ایک NRB بنائی تھی, ایک NRM بنائی تھی, اور یہ بلدیاتی نظام بھی انہوں نے کافی اس پر کوشش کی تھی کہ یہ نظام بہتر ہو اور ڈیموکریسی کی فاؤنڈیشن ہو. بالکل صحیح. آپ دیکھیں یہ کراچی میں بہت کام ہوا. مصطفیٰ کمال صاحب یہاں کے میئر بنے, وہاں پر عامر صاحب بنے لاہور کے اندر, اور کراچی لاہور کا کمپٹیشن ہوا دونوں شہروں میں جو ہے, یہی میں کہہ رہا ہوں. کام کمپٹیشن کے ساتھ کام بھی ہوا, اور بہت سے فلائی اوور جو بنے یہاں دیکھیں شہروں کے. آپ دیکھیں انہی کی میئر مانی کہ جب میئرشپ جو تھی مصطفیٰ کمال صاحب کی, جی اس میں یہ سارا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ابھی آپ اس برج سے آئے تو یہ بھی انہی کے زمانے میں. دیکھیں وہی دیکھیں میئرشپ میں یا بلدیاتی اداروں میں ہوتا یہ کہ چھوٹا سا شہر ہوتا ہے, لوگوں کی رسائی ہوتی ہے کہ ہاں ہمارے اس علاقے میں. دیکھیں یہ MNA قومی اسمبلی کے اراکین کا کام نہیں ہے, ان کا کام قانون سازی ہے. ان کا بلدیاتی اداروں میں دخل اندازی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے, نہ ہونا چاہیے. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارے MNAs ہوتے ہیں وہ بجٹ مانگتے ہیں حکومت سے کہ بھائی ہمیں بجٹ دیں, ہمیں اپنے علاقے کو ڈیولپ کرنا ہے. اور پھر گورنمنٹ کو بجٹ دینا پڑتا ہے. اس وجہ دینا پڑتا ہے کہ وہی کہتے ہیں جی ہمیں اپنا ووٹ بینک بنانا ہے اور ہمیں بجٹ چاہیے, ہمیں کام کرنا ہے. دیکھیں اگر آپ بلدیاتی اداروں کی سطح پر, شہروں کی سطح پر اپنے سیاسی اداروں کو مضبوط کریں گے, جماعتوں کو مضبوط کریں گے, تو آپ آگے مزید بڑھتے رہیں گے. اگر آپ لاہور میں بیٹھے ہیں, کراچی میں بیٹھے ہیں, باقی چھوٹے چھوٹے شہروں کو, گجرانوالوں کو یا خیرپور کو یا حیدرآباد کو نظر انداز کر دیتے ہیں, آپ ایک شہر کو, باقی تو پھر وہاں کے ووٹ تو آپ کو نہیں ملیں گے. آج مل جائیں گے, پھر اگلی دفعہ کہیں گے جی ہمارا شہر تو برباد ہو گیا, ہم آپ کو ووٹ کیوں گے. وہاں جو بھی آپ کی جماعت کا جو بھی رکن ہے وہ اس کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ٹریننگ دیں اپنے بچوں کو, اپنے جو ساتھی ہیں ان کو ٹریننگ دیں, شہر کو کیسے صاف رکھنا, بلدیاتی ادارے کیسے کام کریں گے. سب سے مین, آپ نے بالکل اچھا کہا کہ مین بنیاد جو ہے نا جمہوریت کی یہی بلدیاتی ادارے ہیں. جب تک یہ, اس لیے ترکی میں یہ بلدیاتی انتخابات بڑی اہمیت کے حامل ہے. 31 مارچ کو وہاں پہ بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. اردوان نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2023 میں مئی میں جو انتخابات ہوئے تھے 14 اور 28 مئی کو, انہوں نے 52% کی شرح سے, یہ بڑا سخت قسم کا کمپٹیشن تھا. لیکن اس وقت جو ہے وہ بڑے آرام سے یہ بلدیاتی, ان کی جماعت کی بات کر رہا ہوں, ان کی جماعت بڑے آرام سے یہ انتخابات جیت لے گی. اور پھر وہ, کیونکہ ہر ایک شہر کے درمیان بڑا سخت کمپٹیشن ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں, اور ڈیلیور کرنے کی وجہ سے عوام جو ہے خود بخود ہی کھینچے چلے آتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ شہروں کے آپ ٹرکی آئے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے, آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کتنی جلدی سے ریپڈ ترقی وہاں پہ ہو رہی ہے. بالکل جی ہاں بالکل جناب, میں دیکھتا ہوں کہ اس ترقی, بلکہ اسلامی ممالک کے حقوق اور ان کے مسائل کو ترکی نے اجاگر تو کیا جو کیا ہے, لیکن انٹرنیشنل فورم میں بھی ترکی نے ماشاء اللہ سے جو ہے آواز اٹھائی ہے. اور ایک دبنگ شخصیت ہے اردگان صاحب کی, کہ جس میں اردگان صاحب ایک صحیح طور پہ سٹینڈ لے رہے ہیں فلسطین کے مسئلے میں. ایکچولی آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدر رجب طیب ایردوان کو پتہ شہرت کیوں حاصل ہوئی تھی عالمی سطح کے, شہر اپنے ملک میں تو تھی, یہ جب انہوں نے اسرائیل کے صدر کے ساتھ اس میں ڈیوس میں وہ ان کے اقتصادی فورم کا جب اجلاس ہوا تھا, انہوں نے شٹ اپ کال دے دی تھی وہ اسرائیل کے شیمون پیروس کو کہ میں جو ہے تم 12 منٹ کے وہ ان کو 25 منٹ دے رہے ہو, مجھے 12 منٹ دے رہے ہو, میں ایسا ہوگا نہیں, ہم ایک ایکول رائٹ ملنے چاہیے. وہ پھر وہاں پہ انہوں نے فلسطینیوں کے بارے میں آواز اٹھائی تھی کہ آپ لوگ بچوں کو قتل کر رہے ہیں, آپ سب کچھ کر رہے ہیں. اب دیکھا ہوگا اسلامی ممالک میں اگر کوئی آواز اٹھا رہا ہے تو واحد اس وقت جو ہے صدر رجب طیب ایردوان, باقی سارے اسلامی ممالک کسی ایک مجھے بتا دیں, سوائے پاکستان میں شروع میں ایک دو ہوئے ہیں, لیکن اب مجھے ترکی میں دیکھیں ہر ہفتہ اتوار اور جمعے کو جو ہے وہ جلد سے جلوس ہوتے ہیں, ان کی حمایت میں مظاہرے ہوتے ہیں, فلسطین پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. یہ ترکی ہی سے آواز اٹھ رہی ہے, ترکی سے آگے آ رہی. تو اب میں بریک کی طرف جاتا ہوں, بریک کے بعد پھر میں ڈاکٹر رکن حمید صاحب سے مزید تعلقات کو
بہتر بنانے کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، اس پر بات کروں گا. جی ڈاکٹر فرقان حمید صاحب، بتائیں کہ مزید تعلقات کو مستحکم، بہتر اور خاص طور سے تجارتی جی ہاں مزید معاہدوں کی ضرورت ہے. دیکھیے تجارت بہتر ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی تعلقات بھی بہتر شروع ہو جاتے ہیں بہتر ہونا. جی ہاں. اب ہمارا ایک زمانے میں RCD پیکٹ تھا بہت، میں نے اسکول میں نے پڑھا RCD پیکٹ کے بارے میں، مجھے یاد پڑتا ہے. 60s کی بات ہے، 70s کی اور بھی دوسرے پیکٹس ہوئے، لیکن وہ تجارتی تعاون ڈیولپ نہیں ہو سکا پاکستان ترکی کے درمیان کے جو واقعی میں ایکچولی ہونا چاہیے توانائی کے شعبے میں اور دوسرے شعبوں کے اندر. تو ایسا کیا رکاوٹیں جو حائل رہی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان، آپ کو بتا رہا ہوں، پاکستان اس وقت جو ہے دنیا میں ایسا ملک ہے جو کسی زمانے میں دنیا پر چھایا ہوا تھا. یعنی دنیا کی 10 بہترین اکانومی پاکستان، اس میں پاکستان بھی شامل تھا. آپ 60 کی اور 70 کی دیکھیں، پاکستان نے کوریا کا 5 سالہ منصوبہ بنا کے دیا. پاکستان نے ترکی کے بینکنگ سسٹم، ترکی کے یہ ایئر لائن کا سسٹم، ترکی کے بہت کام کر کے دیے، سارا کچھ کیے. لیکن پاکستان بجائے آگے بڑھنے کے وہاں پہ کھڑا نہیں رہا. پاکستان پیچھے ریورس گیئر پہ آ رہا ہے، اور ریورس گیئر پہ ہونے کی وجہ سے پاکستان اس وقت جو ہے دنیا میں جو اس کی مقبولیت تھی، جو دنیا میں اس کا وہ تھا معیار تھا، اسٹینڈرڈ تھا، وہ امیج جو تھا وہ خراب ہوتا چلا جا. تو مجھے خطرہ یہی، آپ کو دیکھیں گے مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 1-2% کا بنگلہ دیش جو تھا وہ بھی جو ہے وہ آگے نکل رہا پاکستان سے جا کے. اور مجھے تو اب یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں خدا نخواستہ کر کو افغانستان بھی پاکستان سے جو حالات دکھا رہے ہیں وہ بھی آگے نہ نکل جائے. پاکستان کہ عوام کو شعور نہیں ہے، پاکستان کی حکومت کے شعور نہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اتنی ٹیلنٹ ہے پاکستان کے عوام، اتنے پڑھے لکھے، اتنے دنیا میں. آپ نے ایک چیز میں یہاں پہ بتا، دیکھیں کمپیوٹر سسٹم جو ہے پاکستان کے جو نوجوان نسل ہے بہت ایڈوانس ہے، بہت آگے بہت ہے. انہوں نے ترکوں کو اسے سکھایا تھا کہ کس طرح کمپیوٹر. ترکوں میں اتنی وہ نالج نہیں تھی، لینگویج کی وجہ سے پرابلم تھی، سب کچھ وہ لوگ ٹرکش زبان ہی میں کرتے ہیں. تو پاکستانیوں نے وہاں پہ ایک تو پہلے سب سے پہلے انگلش کو فروغ دیا، ٹیچرز جہاں سے گئے وہاں پہ، پھر کمپیوٹر ٹریننگ دی. اب آپ دیکھیں کہ اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ کتنا آگے نکل چکے ہیں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، کہ دنیا پر چھا گئے اس وقت. ان کے ڈرونز جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈرون میں دنیا کے بہترین، یعنی چائنا کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں، اسرائیل کو پیچھے چھوڑ گئے، امریکہ کے ساتھ ان کا چل رہا. ترکی کا اپنا ایک جہاز ہے، جنگی جہاز آیا ہے، خان جسے کہتے ہیں، وہ F-35 جو امریکہ F-35 بنا رہا تھا اس سے بہتر تیار. تو مطلب وہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے، کیونکہ F-35 تو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی، ترکی کا اسٹیلتھ ٹیکنالوجی حاصل کر چکا ہے اب تک. بالکل، وہ تو مبارکباد اس بات پہ. تو یہ دسمبر میں اس کی تجرباتی پرواز بھی ہو گئی اس طیارے کی. یہ میرا 2-3 سالوں کے اندر جو ہے اس میں پاکستان بھی انٹرسٹ لے رہا ہے. اب دیکھیں یہ اس بارے میں کوئی ایگریمنٹ ہو جائے تو بڑا اچھا ہوگا کہ پاکستان کو بھی ٹیکنالوجی کے اس کے اندر جانے کا. تو آپ پاکستان کو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی دلوائے نا جناب. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، پاکستان ہے، یہ حکومت پاکستان کو چاہیے، کیونکہ ترکی پاکستان کو ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے. اب دیکھیں پاکستان، حکومت پاکستان اس سے فائدہ اٹھاتی ہے یا نہیں اٹھاتی، یہ حکومت پاکستان کا. ہم تو ان کو مشورہ دے سکتے ہیں، ڈیسیجن تو حکومت نے لینا ہوتا ہے. ترکی کے ساتھ ڈیفنس پروڈکشن میں یہی بتا رہے کہ ایک واحد ایسی چیز ہے، ایسا شعبہ ہے جہاں دونوں ملک کے بڑے گہرے تعلقات فروغ پاتے جا رہے ہیں، ڈرون ٹیکنالوجی میں بھی اور باقی جو ڈیفنس پروڈکشن میں. کیونکہ کسی زمانے میں تو بہت زیادہ، ایون نیوی میں کو بھی آپ لوگ کافی سپورٹ کرتے ہیں، فریگیٹس وغیرہ دی ہیں آپ لوگوں نے. کل میں پاکستان نیوی کی باراکوٹ ایکسرسائز میں بھی تھا، تو وہاں بھی میں نے آپ کے ڈیفنس کے نمائندے کل کی کانفرنس میں میں نے دیکھے. ہاں جی ہاں، 4 فریگیٹ جو ہیں ترکی نے 2 ہیں کراچی میں بنے ہیں اور 2 ہے استنبول کے بندرگاہ پر بنے ہیں. یہ آپ کا انہوں نے ایک تو میں 2 جو ہوتے ہیں آلریڈی ان کو دے چکے ہیں، اب 2 جو ہے وہ آج کل میں جو ہے ڈیلیور ہونے والے ہیں. یعنی کوآپریشن ڈیفنس میں بہت اچھا جا رہا ہے، لیکن باقی شعبوں میں نہیں. یہی مسئلہ تجارتی شعبے میں، بینک کا قیام اب تک ہے، پاک عمان. ہاں یہ ہے اس طرف حکومت کا. تو ہم تو مشورہ دے سکتے ہیں. میں آرٹیکل میں لکھتا ہوں، میں جنگ میں آپ کو پتا ہے، میں جنگ میں سامبا بینک ہے جو کہ سعودی عرب، جی ہاں، اس طرح کے بہت سارے مسلمان ممالک کے ساتھ ہمارے بینکاری کے شعبے میں بڑے ہونا چاہیے. لیکن نہیں ہے، میرا ہو سکتا ہے کہ میں نے تو مشورہ دوں گا. میری امبیسڈر سے بھی ملاقات ہے، اپنے فورن سیکٹری ادھر رہ چکے ہیں، امبیسڈر رہ چکے ہیں، ان سے بھی کہوں گا کہ اس سلسلے میں بینکنگ، کیونکہ بڑی عوام کی طرف سے پاکستان. لیکن تجارت جب بڑھتی ہے، جب آپ کا بینکاری کا نظام بھی جو ہے بالکل صحیح ڈیولپ ہوتا ہے، یہ بہت ضروری ہے. بینکاری کا نظام، آپ کو یہ بتا دوں، پاکستان کا بینکاری کا نظام بہت مضبوط تھا. 70s میں بات کریں، پاکستان
چائنا کو بینکنگ سسٹم سکھایا, چائنا کو ہاں, اور ترکی کو سکھایا, اور خود کہاں ہے ابھی سر, خود بہت پیچھے. دیکھیں یہی تو بات ہے, میں حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان سکھانے والوں میں ہے اور سکھانے والے آگے نکل گئے. اب دیکھیں جو سکھانے والے لوگ ہیں, جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کے لوگوں کو آئی ٹی جو ہے پاکستان میں سکھائی, اب دیکھیں پاکستان میں برین ڈرین ہو رہا ہے. یہاں جتنے بھی لوگ ہیں وہ پاکستان سے جا رہے ہیں, ہمارے یوتھ اور ٹیلنٹڈ یوتھ پاکستان سے جا رہی ہے. ایوریج میں بتا رہا ہوں کہ تقریباً 25 لاکھ کے قریب نوجوان جو ہیں وہ پاکستان سے جا رہے ہیں, جو کہ ایک بڑا فیگر ہے کہ 25 لاکھ کا فیگر ایک آیا ہے کہ جو پاکستان سے جا رہے ہیں. تو آپ بتائیں کہ آگے آنے والے وقتوں میں جب ہمیں پروفیشنلز ریکوائر ہوں گے مختلف اسپیشلائز فیلڈز کے لیے, تو پھر ہم کہاں سے, کہ ہم باہر سے لوگوں کو بلائیں گے؟ یہی تو میں دیکھیں پاکستانی ٹیلنٹ, پاکستانی نوجوان جو ہیں آئی کیو کے لحاظ سے پاکستان اس وقت آپ کے دنیا کے گنے چنے ممالک میں آتا ہے. اتنا وہ ہے پاکستانی نوجوانوں کا آئی کیو ترکوں سے, باقی ممالک کے باشندوں سے بہت آگے, بہت بہتر کچھ ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ بیچارے اپنے آئی کیو کو استعمال نہیں کر پا رہے, یا پھر وہ کیونکہ ان کو جابز نہیں ہیں, پرابلم آ رہی ہیں, وہ پھر وہ اس کو نیگیٹو اس میں استعمال کرتے ہیں. نیگیٹو میں کرنے کی وجہ سے پھر تعلقات پر بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. آپ نے یہ 2-3 سال پہلے کی بات بتا, ترکی میں یہ سوشل میڈیا کے لڑکے جو آئے تھے وہاں پہ انہوں نے بڑا ہلا گلا کر دیا تھا, جس کی وجہ سے تعلقات پہ اس کے منفی اثرات مرتب ہوئے تھے. بجائے اس کو کہ وہ نیگیٹو اپنا ایٹیٹیوڈ لے کے آگے بڑھیں پازیٹیو طریقے سے. اگر پاکستانی نوجوان اتنے ٹیلنٹ ہیں, ان کے جاب کے کوئی اپرچونیٹی پیدا کریں, ترکی پاکستان مل کے مشترکہ منصوبے بنائیں, ان کو پاکستانی نوجوانوں سے سبق حاصل کریں, پاکستانی نوجوانوں کو مواقع فراہم کریں. آپ کو جسے کہتے ہیں کم خرچ پہ, کم قیمت پہ, بجائے آپ ویسٹرن سے منگائیں گے, ترکی کی بات کر رہا ہوں, تو آپ پاکستانی نوجوانوں کی اس خدمت حاصل کریں اور ان کو موقع دیں, پڑھے لکھے. یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے نوجوانوں کو بھجوائیں جو واقعی پاکستان سے محبت کرتے ہوں, ترکی سے محبت کرتے ہوں, اپنے ملک کا نام روشن کریں اور ملک کو آگے لے کر وہ کسی اپنے چکروں میں نہیں پڑ جائیں, جی میں تو یہ کروں گا تو وہ. اگر آپ کی نیک نیت ہی ہے, پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, تو ترکی کے دروازے پاکستانی نوجوانوں کے لیے کھلے ہیں, اور مزید جو ہے وہ وہاں پہ مواقع ملنے والے ہیں. لیبر خاص طور پر ان دونوں بات چیت چل رہی ہے, پروٹوکول ہونے والا ہے لیبر کو وہاں پہ کرنے. لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ درخواست کروں گا حکومت سے, لیبر کا بھی انتخاب کرتے وقت ایسا انتخاب کرے کیونکہ ترکی اور پاکستان کے تعلقات کے لحاظ سے بڑی اہمیت کے حامل ہے. اگر وہاں پہ ایسے لیبر چلے گئے, چور چکاری کریں, یہ کریں, وہ تعلقات پہ منفی اثرات مرتب ہوں گے. اگر محب وطن ہوں گے, پھر دونوں ملکوں کا خیال رکھیں گے. اس قسم کی لیبر وہاں پہ جانی چاہیے جو ترکی پاکستان کے ریلیشن پہ پازیٹیو اثرات مرتب کرے. سر ہر سال ترکی جو ہے وہ پاکستان سے کتنی لیبر جو ہے وہ منگواتے ہیں وہاں پر, اور کوئی آگے کا کوئی پلان ہے ایسا کہ آپ نے نوجوانوں کی بات کی, تو کوئی نوجوانوں کے لیے وہاں پر روزگار کے مواقع ترکی کے پلان میں ہے کہ وہ یہاں کے لوگ نوجوانوں کو بلائیں گے؟ یہاں بہت اچھے اچھے ڈاکٹرز ہیں, بہت اچھے اچھے انجینئرز ہیں پاکستان میں, جو چاہتے ہیں کہ خدمت کریں بالکل ترکی کی عوام کی. ترکی کی اکانومی پچھلے 2-3 سال سے اپنے حالات بڑے خراب تھے. آپ نے دیکھا ہوگا بائیڈن نے ترکی کے ساتھ بڑی جسے کہتے ہیں زیادتی کی تھی. وہ یہ ایردوان ہٹائیں, اپوزیشن کو مضبوط بنائیں, وہ لے کے آئیں, تو جس کی اکانومی جو ٹرکش لیرا تھا وہ تقریباً 12-13 لیرے سے اب 30 تک پہنچ گیا تھا, جس کی وجہ سے ترکی کو بڑے مشکلات کا. لیکن اب ترکی کے حالات بہت بہتر ہوتے جا رہے وقت کے ساتھ ساتھ, تو اکانومی پہ قابو پا لیا, بڑھتے جا رہے ہیں. وہ پہلے پاکستان سے لیبر کبھی بھی نہیں گئی ترکی میں, یہ پہلی دفعہ ہوگا اگر ایگریمنٹ ہو گیا تو پہلی دفعہ ہوگا کہ پاکستانی لیبر جو ہے وہ ترکی جا رہی. اس پر کام ہو رہا ہے, ابھی تک ڈیسیژن ہوا ہے یا ایگریمنٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا, لیکن اس کی تیاری مجھے خبر یہ ہے کہ تیاریاں ہو رہی ہیں. کسی وقت بھی اس کو حتمی ڈیسیژن دیا جا سکتا ہے, ایگریمنٹ کیا جا سکتا ہے. تو پھر وہ یہ کہوں گا اگر یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے پھر پاکستانیوں کے لیے بہت مواقع ہیں, وہاں پہ جا سکتے ہیں. خاص طور پر آئی ٹی ٹیکنالوجی میں بھی پاکستانیوں, کیونکہ انگلش کا ان کو ایڈوانٹیج ملے گا, وہ جو ہے وہ آگے ان کے جا کے ٹرین کر سکتے ہیں. ہاں یہاں میں آپ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستانیوں سے ایک عرض کرتا چلا جاؤں کہ ایک موقع ہے یہ بالکل سے آپ کے چینل کے تھرو, وہاں سے 15 جنوری تک وہاں ایڈمیشن ہو رہے ہیں, اسکالرشپ دے رہے ہیں آپ کو پاکستانی اسٹوڈنٹس کو. یہ لاسٹ ڈیٹ ہے 15 جنوری. وہاں آپ یہ جائیں ترکی اسکالرشپ, وہاں پہ فارم فل کریں, میرٹ پہ جائیں, آپ کو کسی قسم کا کوئی خرچہ نہیں کرنا, فلی فنڈیڈ ہے یہ اسکالرشپ. آپ
ٹکٹ آپ کو آنے جانے کی ٹکٹ ملے گی, وہاں پہ رہنے کا سب کچھ ملے گا, آپ کو قیام کا ملے گا, اکوموڈیشن ملے گی, کھانے پینے کا, پاکٹ منی بھی. ہاں پاکٹ منی, یہ ایسا میں نے کسی اسکالرشپ میں نہیں دیکھا کہ پاکٹ منی بھی دی جائے. یہ ترکی واحد ملک ہے جو پاکٹ منی بھی دے رہا ہے. سب کچھ دے رہے ہیں. تو پاکستان جو میرٹ میں ہے موقع سے فائدہ اٹھائیں. 15 جنوری سے بہت پہلے, آج 3 تاریخ ہے میرا خیال, جی ہاں 3 جنوری ہے. آج کل میں اپنا فارم فل کر کے ترکی اسکالرشپ یا ترکی برسلری وہ جائیں, ویب سائٹ پہ جائیں, فارم فل کریں اور اپلائی کریں. پاکستانی جو ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں, پاکستانی آئی کیو کے لحاظ سے, پاکستانی ایجوکیشن کے لحاظ سے بہت اوپر ہیں, اور موقع سے فائدہ اٹھائیں. بہت زیادہ اسکالرشپ مل رہی ہیں. یہ بیچارے جو غریب بچے ہیں, پرائیویٹ امیر بچوں تو خیر پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں بھی جا سکتے ہیں, سب کچھ جا سکتے ہیں, لیکن غریب بچوں کے لیے نادر موقع, اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ میں آپ کے چینل کے تھرو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ پاکستانیوں کے لیے نادر موقع ہے. نہیں, بہت اچھا آپ نے یہ اعلان کیا, اور ہم بھی ترکی کے نہایت پاکستانی قوم جو ہے وہ احسان مند ہے, شکر گزار ہے کہ جناب انہوں نے پاکستانیوں کو بہت عزت کے ساتھ ساتھ دوسرے مواقع بھی, تعلیمی مواقع بھی فراہم کر رہے ہیں. تو بہت اچھا مزے کی بات دیکھیں, میں آپ کو وہی بات بتا رہا تھا کہ پاکستان 70s میں کتنا آگے تھا, وہاں سے لوگ پڑھنے یہاں آیا کرتے ہیں. اب الٹی گنگا بہہ رہی ہے, یہاں سے لوگ وہاں جا رہے ہیں. یہ تو کتنا افسوس ہوتا ہے نا اپنے ملک کے لیے, درد اندر سے محسوس ہوتا ہے. جی بالکل. آپ کو کیا, میرے پروگرام میں اور بھی بہت سارے لوگ آئے جو اس وقت باہر کے ممالک میں خدمات انجام دے رہے ہیں, جی تو وہ بھی اسی دکھ کا انہوں نے اظہار کیا کہ یہاں ہو کیا رہا ہے, اور کوئی سنسیئر نہیں ہے, کہ اپنی رسپانسبلٹی محسوس نہیں کر رہا. میں کراچی کے حالات ہی دیکھ کے حیران رہ گیا ہوں کہ یہ اتنا بڑا شہر تھا, وہ یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے, یعنی سیاستدان یہاں پہ آباد ہیں, آپ کی آنکھوں کے سامنے دنیا کا واحد شہر ہے جو کھنڈر بنتا جا رہا ہے. کسی اور شہر میں آپ کہیں, ہر شہر اوپر جائے گا, یہ واحد جہاں یہ دیکھیں 70s میں یہ شہر دنیا کے لیے ایک مثال تھا, ابھی کہاں سے کہاں آ گیا. بالکل نہیں, ٹورزم دیکھیں, ہر چیز یہاں پہ تھی پاکستان میں. جی ہاں. تو اب یہ ہے کہ ترکی بہرحال پاکستانیوں کے لیے کچھ مزید مشورے دے, اور تعلقات مزید بہتری بھی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ کچھ اس طرح کے معاہدے جو ہوتے ہیں نا, معاہدے اور ٹریٹیز ہوتی ہیں, ان پر توجہ دی جائے کہ بھائی مزید. اب انرجی میں ہماری جو ایک بہت بڑی جو مسئلہ ہے وہ اس وقت انرجی کرائسس ہے پاکستان کا. جی ہاں بالکل صحیح. اور ترکی سفیشینٹ ہے. بالکل ہاں, ترکی تو بالکل یورپ کو یا بلغاریہ کو ساتھ اپنے ہمسائے ممالک کو وہ بھیج رہا ہے, اپنے آذربائیجان کو, باقی ممالک کو بھی بھجوا رہا ہے. بلکہ ترکی جیسے کہتے ہیں ہب بن رہا ہے یہ اس کے توانائی کے شعبے میں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے عراق سے لینا, وہاں سے, اب جو ہے آذربائیجان توانائی بحران کی صورت میں ہماری بہت مدد کر سکتا ہے. تو سب سے اہم کام اس وقت جو ہماری حکومت کو چاہیے موقع سے فائدہ اٹھائیں. ہمارے جو ہیں وہاں کے ایمبیسڈر ماشاءاللہ وہ ویسے بھی پہلے بھی استنبول میں قونصل جنرل 10 سال رہ چکے, وہ حالات سے پوری طرح واقف ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ اس سلسلے میں قدم اٹھائیں گے, وہ اٹھا رہے ہیں, تاکہ پاکستان ترکی کے تعلقات تجارتی لحاظ سے, جیسے آپ نے کہا کہ سیاسی لحاظ سے تو ہمارے بڑے گہرے تعلقات ہیں. یہ ان کو جسے کہتے ہیں عوام کے بھی تعلقات ہیں, عوام بھی محبت کرتی ہے, وہاں کی عوام بھی محبت کرتی ہے, اور ہماری تحریک آزادی دیکھی جائے تو ترکی کے بالکل صحیح جڑی ہوئی ہے. کہ آپ وہ دیکھیں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر میں جو پاکستان نے برِ صغیر کے مسلمانوں نے کیا تھا وہ آج تک فراموش نہیں کر سکے. ابھی تک دلوں میں محبت ہے, لیکن اب محبت کب تک ایسی رہے گی؟ اب ون سائیڈڈ محبت نہیں چلتی, دونوں طرف سے. اگر آپ نیچے ہیں تو ٹھیک آپ وہ کوئی دے سکے, لیکن جب آپ اپنی فیملی میں دیکھ لیں, آپ کا بھائی اگر غریب ہو تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا, وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اسے اگنور کیا جاتا ہے. یہی اب ترکی کے ساتھ اگر بالکل آپ کو بتاتا چلوں کہ عرب ممالک کہ جو حکمران ہیں انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو آپ کی اب تک مدد کر رہے ہیں, لیکن ہماری آنے والی نسلیں جو ہے وہ آپ کی مدد کریں یا نہ کریں, لہذا آپ اپنے آپ کو خود کفیل کریں, کیونکہ ہم نے تو مدد کر دی لیکن وہ ہماری اولادیں جو آپ کی مدد نہیں کریں گی. کب تک آپ کی کوئی مدد کرتا رہے گا؟ یہ ہم لوگ اس سے سبق نہیں حاصل کر رہے. ہمیں سب سے پہلے ملک کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم آپ کو صحیح میں بتا دوں, ملک کے بارے میں کوئی ابھی تک میں نے ایسا قدم نہیں دیکھا کہ ملک کو آگے لے جانے کا کوئی ایسا منصوبہ ہو, ریپڈ منصوبہ ہو کہ واقعی پاکستان کو آگے بڑھانے کا کوئی منصوبہ ہے, واقعی پاکستان آگے جائے گا. افسوس ہو رہا ہے, یعنی میں تقریباً 3 سال کے بعد آیا ہوں, تو حالات کو دیکھ کے مجھے تھوڑا سا افسوس ہوا ہے کہ پاکستان حکومت آپ نے کسی زمانے میں بڑے اچھے وہ تجارتی تعلقات تھے, لیکن اب
پاکستان میں حکومت نگراں حکومت ہے، اس کے ساتھ ظاہر ہے یہ کب تک ہے یہ تو الیکشن کے بعد ہی پتہ چلے گا. لیکن یہ کہ جو بھی نئی حکومت آئے وہ ایٹ لیسٹ اس طرف توجہ دے جو ہے کہ دونوں ممالک کے جو تجارتی لحاظ سے تعلقات کو جب مضبوط کریں گے باقی تعلقات خود بخود ہی آگے بڑھتے رہیں گے. جی جی بالکل. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آرمی چیف جو ہے ہمارے وہ کافی انہوں نے تجارتی اس ملک کی صورتحال کو، ٹیکس کے نظام کو، ڈیوٹیز کے نظام کا بہتر بنانے کی کوشش کی ہے. حالانکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ان کا کام نہیں، لیکن مجبوراً انہوں نے انٹروین کیا، مداخلت کی اور نظام کو نہ صرف بہتر بنایا بلکہ کچھ مزید پالیسیاں بھی آئی ہیں، جیسے انیشیٹو لیے ہیں جیسے SIFC بالکل صحیح کا انیشیٹو جس کے اندر ایگریکلچر اور مائننگ اینڈ منرلس پہ کام ہوگا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا اس سے پچھلا پروگرام جو تھا وہ مائنز اینڈ منرل پروسیسنگ پہ تھا کہ آپ منرلس کو کسی طرح سے پروسیس کر کے اس کو قیمتی بنائیں گے، کیونکہ جب ایک منرل ہوتا ہے وہ ریفائننگ کے پروسیس سے گزرتا ہے اور اس کو پراپر اس کی پروسیسنگ ہو جاتی ہے تو اس کی قیمت، اس کی ویلیو کئی گنا بڑھ جاتی ہے. تو اب پاکستان اس طرف آیا ہے اور پاکستان جو ہے معدنیات میں نہایت خود کفیل ہے. تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی ترکیہ کی حکومت کو یہ بھی ضرور پیغام دیجیے گا کہ ہمیں اس شعبے میں بھی وہ معاونت فراہم کریں، کیونکہ ہمارے پاس معدنیات کے تو ذخائر موجود ہیں لیکن پروسیسنگ کا انتظام ہمارے پاس نہیں ہے. ایسی فیکٹریز نہیں ہے جو ان منرلس کو پروسیس کیا جائے. ہمارے یہاں مختلف کمپنیز کو جو کانٹریکٹ دیے جاتے ہیں وہ اس کانٹریکٹ میں ہمارے ملک کو جو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس ملک کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور وہی ملک جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم مجبور ہیں. جی آپ دیکھیں ٹورزم کے ساتھ پاکستان کے پچھلے دو تین سال پہلے کی بات ہے، ٹورزم کے بارے میں ایگریمنٹ بھی ہوئے تھے. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ٹورزم ترکی کتنی کمائی حاصل کر. جی جی بالکل بالکل، بڑے تاریخی مقامات بھی تو آپ لوگوں کے پاس ہیں نا. 2023 میں ترکی نے $46 بلین صرف ٹورزم سے حاصل کیے. 46 بلین ڈالر جو ہمارے پاس $4 بلین بھی نہیں ہے. اندازہ لگائیں صرف ٹورزم سے. باقی آمدنی علیحدہ ہے، الیکٹرونک، باقی ان کی پروڈکشن وہ الگ سب کچھ ہے. صرف ان کی یہ 23 کی بات کر رہا ہوں، پچھلے دسمبر تک ایک سال کے اندر جو ہے $46 بلین کی انہوں نے آمدنی حاصل کی ہے ٹورزم کے. اتنا وہ دے رہے ہیں. حالانکہ پاکستان میں بڑے مواقع ہیں ٹورزم کو فروغ دیا جا سکتا ہے. ترکی کے ساتھ آپریٹرس کے ایگریمنٹ بھی ہوئے تھے لیکن وہ بیچ میں رہی ہے. دیکھیں یہی بات کہہ رہا ہوں، اب جب تجارت کو فروغ دینا چاہتے ہیں پھر منصوبوں کو اس کو فائنلائز بھی کریں. آپ نے ایگریمنٹ کر لیے، سب کچھ کر لیے، وہ کہاں منصوبے، کہاں عمل درآمد ہو رہا؟ نہیں ہو رہا. اب اگر ایگریمنٹ کرتے ٹورزم کو فروغ دیتے، ہمارے پہاڑی گلگت سائڈ پہ جائیں زبردست قسم کے ہوٹل بن سکتے ہیں، مواقع دیں عوام کو، باہر کی دنیا آئے، وہ خرچہ آئے گا، آپ کو بھی آمدنی آئے گی. آپ کو ٹھیک ہے شروع میں آپ کو خرچہ کسی کے ساتھ، کسی ملک ترکی کے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں، خرچہ کریں، اس کے بعد آمدنی ٹورزم میں تو آمدنی آئے گی. آپ کا خرچہ تو اتنا نہیں ہوگا. ایک دفعہ آپ کو صرف بیس بنانے کی ضرورت ہے، اس کے بعد آپ کے حالات جو ہے. لیکن ہمارے عوام کے بھی مائنڈ سیٹ جسے کہتے ہیں وہ ٹورسٹوں کو جو ہے، سیاحوں کو وہ اصلاح، وہ صرف کہتے ہیں کہ یہ شلوار قمیض میں آئیں، یہ اپنے ہمارے ملک کا لباس پہنے. یہ ٹورسٹ کبھی بھی اگر آپ ان پہ پابندیاں لگائیں گے وہ ایسا کوئی ٹورسٹ نہیں آئے گا. آپ پابندی نہیں ہونی چاہیے. وہاں کے آپ کے جو مائنڈ ہے وہ براڈ مائنڈیڈ ہونا چاہیے. آپ ان کے لیے ٹھیک ہے آ رہے ہیں. مثلا دیکھیں رجب طیب ایردوان بڑے اسلامی جو ہے نا، ہمارے پاکستان جماعت اسلامی سمجھے، حالانکہ ایسی بات نہیں، وہ مذہبی لحاظ سے بڑے اچھے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، اندر سے بہت کٹر قسم کے انسان ہیں، مذہب کے بڑے وہ کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ آپ انطالیہ چلے جائیں، بودروم چلے جائیں، وہاں پہ آپ بیچز بنے ہوئے ہیں، ہر ایک کو آزادی ہے جائیں بیچ، کسی کو روکنے والا ہے. کیونکہ ترکی اس سے آمدنی حاصل کرے. ترکی کیوں اپنے پاؤں پر کلاڑی مارے کہ نہیں آپ تو یہ پہنیں گے لباس، آپ تو یہ پہنیں گے، تو پھر تو کام ہونے سے رہا. یہی میں پاکستانیوں کے لیے کہوں گا کہ ٹورزم کو اگر فروغ دینا ہے تو عوام کے ذہن کو بدلنا ہوگا. جب ذہن بدلے گا پھر ٹورسٹ آئیں گے، ورنہ ادروائز نہیں آئیں گے. ہمارے یہاں مسئلہ مذہبی انتہا پسندی ہے، اور ہم اگر ہماری حکومت بھی اگر اجازت دے دے جی آزادی کی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بیچز کے اوپر کھلی آزادی ہے، ہمارے ملک میں یہ چیز نہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں، وہی تو ذہن بنانا پڑے گا. اگر آپ نے ٹورزم کو فروغ دینا تو بہترین طریقہ یہی ہے. آپ دیکھیں نماز کیا اور اللہ تعالیٰ کو آپ کا ذاتی معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ نے جواب دینا ہے، کسی کو اور کو جواب نہیں دیا. نماز پڑھتے ہیں تو اپنے لیے پڑھتے ہیں، میرے لیے تو نہیں پڑھتے آپ. ٹھیک ہے اپنے رکھیں، جو کوئی کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے دیں. آپ کیوں کسی کے معاملات میں دخل اندازی؟ جب پاکستان میں یہ شعور آ جائے گا کہ دخل اندازی، کسی کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کریں گے، پاکستان خود بخود آگے بڑھتا جائے گا.
جی جی بالکل، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ دعا گوئے ہمارے لیے. شکریہ. پاکستان جو ہے وہ ہم تو ترقی چاہتے ہیں کرے، کہ پاکستان کو ہم دنیا ٹورزم میں کے آئے. 10 بڑے ممالک میں دیکھنا چاہتے ہیں. 10 بڑے ممالک میں آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن 10 بڑے ممالک میں آنے کے لیے ہمیں تو بہت محنت، اسٹرگل، اپنی یوتھ کو انگیج دیکھیں کرنا ہوگا. ہماری 65% جو پاپولیشن دیٹ از کمپرائزڈ آن دا یوتھ، اور یوتھ ہماری اس وقت ڈائریکشن لیس ہو گئی ہے. آپ نے کوئی اندازہ لگا قسم کا تعین نہیں ان کے پاس، ہم نے کہاں جانا ہے. 60 میں پاکستان کے پاس کچھ تھا نہیں تھا، نئے آزادی لی تھی، لیکن اس کے باوجود پاکستان کھڑا ہوا تھا نا. یعنی کچھ کیا جا سکتا ہے اس وقت. اس کا مطلب یہ تھا کہ حکومت بھی بڑی باشعور تھی، حکومت بھی سنسیئر تھی، عوام بھی سنسیئر تھے، کچھ کر کے دکھایا. اب نہ حکومت سنسیئر ہے نہ عوام سے. میں آپ کو بتا دوں ہمارے عوام، یہ ساری پرابلم جو آ رہی ہے سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں، یہ میں صرف آپ کے ٹی وی چینل پہ کہہ رہا ہوں، سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں آ رہی ہے. عوام جو ہے بڑے بے حس ہو چکے ہیں، بے شعور ہو چکے ہیں. ان کو اپنے شہر، آپ یہ ٹریفک دیکھیں کراچی کی، کوئی ادھر سے موٹر سائیکل پہ گزرتے، کوئی قانون ہی نہیں ہے. کسی وقت بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی. لگتا ہے یہی کہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو آپ کو ٹینشن یہی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا. یہ تو عوام، یہ حکومت کا کام تو نہیں ہے، یہ تو عوام کا کام ہے. ایکسیڈنٹس کی شرح خاص طور سے کراچی شہر میں بہت بڑھ گئی ہے، اور سب سے زیادہ آپ شارٹ کٹ خلاف ورزیاں جو ہے وہ موٹر سائیکل سوار کرتے ہیں، ایسی جگہ سے نکلتے ہیں، آگے سے گاڑی آ رہی ہے. 85% حادثات کا شکار بھی موٹر سائیکل سوار ہوتے ہیں. دیکھیں نہ ہیلمٹ پہنتے ہیں، نہ وہ کچھ کرتے ہیں، وہ شارٹ کٹ فٹ پاتھ سے چڑھا کے آگے نکل آتے ہیں. یہ تو عوام، یہ سیاستدانوں کا کام تو نہیں، یہ تو عوام کا. اپنا آپ خود پہلے اپنے آپ کو سیدھا کریں، خود اپنے آپ کو باشعور بنائیں، قانون کی پیروی کریں، پھر ہی آپ کچھ کر سکیں گے. جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے کہ قانون کی پیروی جو ہے ہماری عوام کو کرنی چاہیے، اور عوام جو ہے وہ قانون کی پیروی جو ہے وہ نہیں کر رہی ہے. اور رول آف لا جسے ہم کہتے ہیں نا، رول آف لا جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا ہے. بالکل صحیح. اور آپ کی وہ بات کہ کراچی کھنڈر بن گیا ہے، یعنی دنیا کی تاریخ میں واحد شہر ہے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے کھنڈر بن رہا ہے. کھنڈر بن گیا ہے جناب. وہ اس پروگرام میں آپ نے نہیں دیکھا جو آسٹریلیا کی نمائندہ تھی مس الینا نے بھی یہی کہا کہ جب میں آئی پاکستان، جی میں کراچی جب میں، تو ان کو بھی بڑی وہ دل برداشتہ ہوئی. میں تو صحیح میں اگر دیکھیں، میں تو جسے کہتا ہوں نا دیکھ کے مجھے جسے کہتے ہیں نا دل کا رونا رونا وہ ہوا گیا. دیکھیں یہ کراچی شہر ایسا شہر، ہر طرف کچرا پڑا ہوا ہے، کسی کو پرواہ نہیں کہ آپ کے گھروں کے آگے کچرا ہے. گھر والوں کو تو کم از کم دیکھیں آپ. میں وہی کہتا ہوں عوام کو جب شعور ہوگا تو پھر ہی وہ آگے جا کے کچھ کر سکیں گے. جب عوام کو شعور ہی نہیں ہوگا وہ نہیں کر سکیں گے. اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ اس امید کے ساتھ کہ پاکستان اور ترکی کے تعلقات مزید مستحکم، مزید بہتر ہوں گے، کوئی باہمی مزید تجارتی معاہدے کیے جائیں گے، پاک ترکیہ بینک کا قیام بھی عمل میں لایا جا سکتا ہے، کیونکہ جب تک بینکنگ چینل ڈیولپ نہیں ہوتے اس وقت تک تجارت بڑھانا مشکل ہوتا ہے. تو لہٰذا بینکنگ چینلز ہونا ضروری ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنے چینل کے توسط سے حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ بلدیاتی نظام کو بہتر بنایا جائے تاکہ اس سے ٹورزم کو فروغ ملے. ٹورزم کی آمدنی سے ملک کے فارن ایکسچینج ریزروز بڑھ سکتے ہیں. لہٰذا پاکستان کو ہنگامی بنیاد کے اوپر اس وقت اپنی یوتھ کو ریٹین کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ تاکہ یہ یوتھ ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکے. اور میں ایک بار پھر ڈاکٹر فرقان حمید صاحب کا اور ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج وہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے اور پاکستانیوں کے لیے بحیثیت پاکستان کے لیے نیک جذبات رکھتے ہیں، اور وہاں کی حکومت کو جا کر مزید ڈاکٹر فرقان صاحب جو ہیں تجاویز دیں گے کہ پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات مزید بہتر کیسے بنائے جا سکتے ہیں، اور کون کون سے ایسے اقدامات کیے جائیں کہ جس سے ہماری عوام ان کی عوام مزید قریب آئے. کیونکہ عوام میں بھی آپس میں محبتوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ایک دوسرے کے دل قریب آنے چاہیے. تو مزید طالب علم پاکستان سے جائیں، مزید ثقافتی وقت پاکستان سے جائیں. تو میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر آپ لوگوں کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا. جب تک اجازت دیجیے، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ جی.